مزدور مزدوری کر لیتا ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ رب کہتے ہیں میں مزدور کو مزدوری دینے والا ہوں، جس نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی انعام دینے کے قریب ہوتا ہے کہ میں اس کو مزدوری دوں، اور بندہ چاہتا ہے مزدوری لینے کے لیے نہیں آتا، کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، ابھی تو میں نے بازار میں جانا ہے، ابھی تو میں نے مال خریدنا ہے، ابھی تو میں نے عیاشی کرنی ہے، ابھی تو اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے، نفس کی بات ماننی ہے، شیطان کی ماننی ہے، ابھی تو ہمارا دوست چھوڑ کر آیا ہے، پہلے تو پورا مہینہ قید تھا۔ بہت سارے لوگ اس کام میں ہلک جاتے ہیں، پورے مہینے کی عبادت ضائع کر دیتے ہیں، پورے مہینے کا انعام ضائع۔ حضرت حفص بن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے توبہ کا سبب پوچھا، آپ نے خوبصورت واقعہ بیان کیا، آپ نے کہا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، مجھے محبت ہو گئی، فرماتے ہیں میں دن رات ان کی طرف میں تھا، فرماتے ہیں جب میں نے بہت سارا معاملات کیے وہ مجھے نہ ملی، مجھ سے دور ہو گئی، میں جاتا رہا، ملاقات بھی نہ ہو، وہ بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی، فرماتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ یہودی ہے، یہودی وہ بڑا جادوگر ہے، ان کے پاس چلا جا، فرماتے ہیں وہ ان کا جادو کام کر جاتا ہے، کہتا ہے میں اس جادوگر کے پاس پہنچ گیا، جادوگر کے پاس جا کر میں نے پوچھا یہ معاملہ ہے، میرا معاملہ حل کر دے، تو جادو کرنے کا کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ کا معاملہ ابھی حل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس نے کہا ایک کام کرنا پڑے گا، کون سا کام تھا؟ ایک کام کرنا پڑے گا، فرمایا کون سا کام؟ فرمایا صرف 40 دن وہ کام نہیں کرنا، فرمایا جو مسلمانوں کو نفع پہنچائے، مسلمانوں کو فائدہ نہیں کرنا، مسلمان کو نفع پہنچانے والا کام نہیں کرنا، نیکی نہیں کرنی، 40 دن کے اندر میرا جادو کام کر جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا، 40 دن گزر گئے، واپس آیا، بابا میرا کام نہیں ہوا، یہودی کو کہنے لگا میرا کام تو نہیں ہوا، کوئی اثرات بھی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ کیا بات ہے، میرا رب ایک نیکی آپ کی چھپنے نہیں دیتا، ایک نیکی آپ کی ضائع نہیں ہونے دیتا، ایک نیکی ایسی نہیں جس کا اللہ آپ کو بول نظر عطا نہ فرمائے، ایک ایسی نیکی نہیں جس کا آپ کو اجر عظیم نہ ملے۔ فرمایا اس نے جب کہا کہ میرا کام نہیں ہوا، اس نے کہا نیکی کی ہے؟ اس نے کہا کوئی نیکی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے میں نے رسے سے پتھر اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھا ہے کہ اس پتھر سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، پتھر سے تکلیف نہ ہو، اس زبان پہ لوٹنے سے کتنوں کو تکلیف دے رہے ہوتے، اور کل بخشش آج رات دن بخشش کے لیے ہے، ہمارا حصہ دے کے رشتے داروں کے ساتھ پیسہ ہے، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، مامے کے ساتھ، چاچے کے ساتھ، کیونکہ یہ ضروری بات تھی۔ حضور نے فرمایا جو آیات میں نے پڑھی پورا موضوع تھا کہ قطع تعلق نہیں کرنا، 3 دن سے زیادہ بول چال نہیں چھوڑنا، اگر کوئی ناراض ہے تو راضی کر لینا ہے، کیونکہ بخشش اللہ بخشش فرمائے گا پہلے اسے راضی کر لے، میں بخشنے کے لیے حاضر ہوں۔ بندہ کہے گا نہ بندوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ بندوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ رب کہتا ہے بڑا عجیب بندہ ہے، خود معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں کیا کروں، ظلم بھی بڑا کیا ہے، نقصان بھی بڑا کرتے ہیں، زیادتیاں بھی بڑے کرتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے میرا کام نہیں ہے، اس نے کہا نیکی کی ہے، اس نے کہا یار عجیب بندہ ہے، میرے رب نے ایک نیکی نہیں چھپنے دی، 40 دن تو دور کی بات ہے، یار تو اپنے رب سے 40 دن دور ہو گیا، 40 دن اپنے رب کو چھوڑ دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب فرماتے کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا، دور کر دیا ہے؟ فرماتا ہے جو یہودی تھا نا جادوگر، اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا اتنا خوبصورت دین ہے، فرمایا ایک نیکی کے بدلے میرے 40 سال کا مجاہدہ، عبادت، ریاضت ساری ضائع ہو گئی، میرے جادو نے کام نہیں کیا، تیری ایک نیکی نے جو کام کیا ہے میری 40 سال کی عبادت کو برباد کر دیا۔ ایک نیکی، آج جو میری نیکی کون سی ہے؟ آپ اور میں کہاں چلے گئے؟ ہماری نیکی کہاں؟ ہم نے کرتے نہیں ہے نیکی۔ فرمایا جسے حقیر سمجھ کر تو نے بجھا دیا، یہی چراغ جلیں گے تو روشن ہوگی۔ یاد رکھیں یہ 4 چیزیں تھی جو آپ سے بیان کرنی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں نا پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا تھا ہر بات، فرماتے معلوم ہوا ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوئی۔ آپ اور میں نے پورا ماہ رمضان غفلت میں گزار دیا، آنکھوں سے زنا، ہاتھوں سے نقصان، زبان سے نقصان، کانوں سے غیبت،
سارا مہینہ ہی غفلت میں گزار دیا، جو گھر کی عبادت اور رحمت کا مہینہ تھا، نجات کا مہینہ تھا، بخشش کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ تھا، ہم نے اسے غفلت میں گزار دیا۔ ہم نے کہا پھر آئے گا ماہ رمضان، دیکھ لیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک دو التجا بھی کرنی ہے آپ سے، مبارک بھی دینے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر الحمد سے لے کر قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل قرآن پاک میں نے تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ تو پریشانی والی بات ہے نا، کیونکہ مولوی کیوں چلے کم کر لے۔ فرمایا مکمل قرآن پاک میں نے تفسیر کے ساتھ، مکمل تفسیر، تشریح، اس کے اندر جو چیزیں تھیں وضاحت کے ساتھ مکمل قرآن پاک بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بات یہ ہے، میں نے موبائل پر دیکھ کر ہی بیان کرتا رہا۔ موبائل اٹھانے سے مجھے ثواب نہیں ملتا، موبائل اٹھانے سے مجھے ثواب نہیں ملتا کہ میں جو موبائل پر ہی درس دے رہا تھا، اور میں نے 5 سالوں میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، صرف ایک ہے، مجھے تفسیر کی کتاب صراط الجنان چاہیے آپ لوگوں کے تعاون سے، وہ مکمل، تاکہ میں وہ کتاب سامنے رکھوں، مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی نفع حاصل ہو، آپ کو بھی نفع حاصل ہو، تاکہ میں وہ تفسیر سامنے رکھوں، ہاتھ لگاؤں، وہ بھی ثواب آپ کے کھاتے میں جائے، جو لوگ سنے وہ بھی آپ کے کھاتے میں جائے، جو لوگ عمل کریں وہ بھی آپ کے کھاتے میں جائے۔ یہ دین کی خدمت، ایک یہودی نے صرف طالب علم کی دین کی خدمت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی، حضور نے دیدار کرایا، کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا دیا۔ آپ دین کی خدمت کرنے والے کے بندے کے نام میں بھی اللہ برکت رکھتا ہے۔ آپ یہ خدمت کریں دین کے لیے، صرف صراط الجنان تفسیر کتاب لینی ہے، مکمل کتاب 10 جلدوں میں ہے، 10 جلدوں میں ہے، غالباً وہ 10 اور 12,000 روپے کی ہے۔ اگر کوئی لے کر دے دے مجھے خوشی ہوگی، اور یہ پیسے میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں اپنی ذات پر خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ آپ دے رہا ہے، جس نے جتنا حصہ ملانا ہے جلدی جلدی ملا دے، عمر کرا دے، تاکہ یہ دین کی کتابیں ایک صراط الجنان آپ کے سامنے ہوگی، آپ دیکھیں گے، آپ زیارت کریں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے واقعہ کتاب خریدی ہے صراط الجنان، تاکہ میں پڑھوں، لوگ عمل کریں، آپ کو، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ صراط الجنان اگر کوئی خرید کر دینا چاہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو دوست خدمت کر رہے ہیں یہ دین کی خدمت ہے، اور میری سوچ کر بالکل بھی نہ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال قبر میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ یہ وہ کام ہوگا، یہ دین کی کتابیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک آپ کے حصے میں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں سے طالب علم سیکھے گا دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور یہ دین کے وارث ہیں، اور یہ دین کی خدمت ہے، کسی کی خدمت نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ اگلے دن میں زیارت کرنا اس کتاب کی، دیکھنا کہ واقعہ کتاب خریدی ہے، جو تلاوت کریں گے، جو دیکھیں گے وہ بھی ثواب ہوگا، جزاک اللہ، جو پڑھیں گے ان کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی محبت، خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ یاد رکھنا، معذرت کے ساتھ بہت سارے دوست پریشان ہو رہے تھے، انشاءاللہ العزیز یہ برکت والا رحمت والا مہینہ تھا، میں نے 5-10 منٹ آپ کے کہنے کے بغیر ہی اوپر لگائے ہیں، مکمل ماہ رمضان کے بعد 45 منٹ پر ہی بیان ختم کر دیا جائے گا، ضرورت نہیں ہوگی بالکل۔ یہ جو میں معذرت کرتا ہوں 3-4 جمعے میں نے 5 منٹ 10 منٹ آپ کے لیے ہے، اس کے لیے معذرت، ناراض نہ ہونا، پہلے میں نے مسئلہ بھی بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کا اگلا جمعہ جو ہوگا وہ مکمل 45 منٹ ہمارا جو ٹائم ہے اس پر بیان بند کر دیا جائے گا، انشاءاللہ کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوگی اور کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اعلان اس دن تمام دوستوں کو مشورے کے ساتھ ہوا تھا کہ عید کی نماز 8 بجے ہماری جامع مسجد میں ادا کی جائے گی، اور یہ یاد رکھنا
جی فلحال ادھر کیتا ہی 5 منٹ 10 منٹ اتنے تلے انہیں اور زیادہ ٹائم کوئی نہ ہو سی اور کیونکہ اعلان کر لی تھی آئی اور اتنا بہ کے جھوٹ نہیں بول سکتے ممبر رسول کا بیٹھ کے اور بہت سارے لوگ اگر دیکھو اگر استاد خود ممبر رسول کے بیٹھ کے اعلان کرنے تو بعد جھوٹ بولے تو میں بھی یہ پسند نہیں کرنا یہ واسطے کہ جھوٹ کہ نہیں اگلے انشاءاللہ کل جمعے کی اور عید کی نماز جڑی ہے 8 بجے ادا کی تھی ویسے اور ماشاء اللہ بھائی جان اچھا پہلے میں حاضری تھی ہاتھ بھائی جوڑ گا 5 منٹ اتنے تلے تھی نے جڑے دوست سفر کر کے چلے انہاں دی محبت پڑھ مالی مدینے والا دکھیاں دایا سرائے مالی مدینے والا محبوب کبریا مالی مدینے والا محبوب کبریا مالی مدینے والا دکھیاں داسرائے مالی مدینے والا محبوب کبریا مالی مدینے والا لتا سے جنہاں نے کیا مالی مدینے والا جنہاں نے کیا مالی مدینے والا غیران درد خاکی کاجے بین جاوا غیران درد خاکی کاجے بین جاوا دیدائی بے بہائے مالی مدینے والا دیدائی بے بہائے مالی مدینے والا دکھیاں گایا سرائے مالی مدینے والا دکھیاں گایا سرائے مالی مدینے والا حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا امثال اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گنہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب سینہ رات قلب و جاں امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جمعۃ الوداع ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین
ہم سب کو اس کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ ماہ مقدس ہماری زندگی سے جدا ہو رہا ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ مہمان پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی شکایت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال ہمارے لیے برکتاں اور رحمتوں والا بنائے۔ حضرات محترم، جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں سے مفہوم، ترجمہ، معنی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نماز جو ہے وقت پر بندھا ہوا فرض ہے جو تم نے وقت پر ادا کرنی ہے۔ بے وقت نماز ادا نہیں ہوگی، وقت پر تم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ حکم کسی عالم کا نہیں، مفتی کا نہیں، محدث کا نہیں، بلکہ یہ رب العالمین احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ نماز جو ہے آپ نے وقت پر ادا کرنی ہے۔ آپ ان میں غور کریں، تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، یہ جو مہینہ ہماری زندگی میں آیا تھا وہ محبوب علیہ السلام کا چمکتا ہوا فرمان آج بھی ہمارے کانوں پر دستک دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، جس بندے کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کرائے، بدبخت ہے وہ انسان۔ فرمایا دعائے جبرائیل ہے، اور آقا علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج معمول سے ہٹ کر آپ کی زبان سے آمین کے جملے ادا ہوئے ہیں، ہم نے پہلے نہیں سنے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، جبرائیل نے دعا کی ہے، یا رسول اللہ اگر وہ بندہ اپنی بخشش نہ کرائے وہ بدبخت ہے۔ آپ ان میں غور کریں، کتنے لوگ ہیں وقت ان کا بھی گزر گیا ہے جنہوں نے دن رات عبادت کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کی ہے۔ وقت ان کا بھی گزر گیا ہے جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وقت ان کا بھی گزر گیا ہے جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، اور وقت ان کا بھی گزر گیا ہے جن کو سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ وقت ان کا بھی گزر گیا ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھ کر اپنے رب کی رضا حاصل کی۔ وقت ان کا بھی گزر گیا ہے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، غفلت میں ماہ رمضان کو گزار دیا۔ فرمایا وقت ان کا بھی گزر گیا ہے جن کی صبح ہوتی تو ہاتھوں میں قرآن ہوتا اور نگاہ جو ہے قرآن کی زیارت کرتی، اور وقت ان کا بھی گزر گیا، قرآن ترس رہا تھا، کاش مجھے کوئی اٹھاتا، چومتا، سینے سے لگاتا، مگر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا سارا ماہ رمضان انہوں نے غفلت میں گزار دیا، قرآن اٹھا کر نہ سینے سے لگایا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کے حکم کو سمجھا، نہ ہی قرآن کے حکم پر عمل کیا۔ وقت ان لوگوں کا بھی گزر گیا جنہوں نے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وقت گزارا ہے، وقت ان کا بھی گزر گیا ہے جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کر وقت گزارا ہے۔ ہمیں اس ماہ رمضان سے یہ درس ملتا ہے، فرمایا یہ عظمت والا مہینہ ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، کم از کم 2 کام تو ہمیں کر لینے چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں مہمان آئے، بندہ اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرتا ہے، فرمایا اس کا مکمل خیال رکھتا ہے، یہ جو مہمان آ رہا ہے اس مہمان کو کون کون سی چیز پسند ہے۔ فرمایا یہ جو مہمان تھا آپ کا، میرا مہمان آئے، ہم بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں کہ یہ جو مہمان آیا ہے ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے۔ فرمایا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ چیز ان کے لیے بناتے ہیں، انتظام اہتمام کرتے ہیں۔ جب ماہ رمضان آیا کبھی ماہ رمضان سے پوچھا، اے ماہ رمضان تو بتا، تو اللہ کا مہمان ہے، تو کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ کبھی ہم نے سوال کیا، سوال اٹھایا، اے ماہ رمضان
یہ بتا تو کیسے راضی ہوگا؟ تیری رضا کس چیز میں ہے؟ اے ماہ رمضان تیرا استقبال کیسے کریں؟ ماہ رمضان تو راضی کیسے ہوگا؟ کون کون سی چیز تجھے پسند ہے، کون کون سی چیز تجھے ناپسند ہے؟ جو ناپسند ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو تجھے پسند ہے اسے اپناتے ہیں، کیونکہ تو ہماری زندگی میں آیا ہے، پھر لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ فرمایا چل آنے کا استقبال ہم نے اچھے طریقے سے نہیں کیا، ماہ رمضان کو اہلا و سہلا مرحبا نہیں کہا۔ ماہ رمضان جس چیز کو پسند کرنے والا تھا ہم نے اس پسند کو پسند نہیں کیا۔ ماہ رمضان نے جس چیز سے منع کیا تھا ہم نے اس چیز سے رکے نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں چل ایک کام تو کر لیں، اگر استقبال نہیں کیا پھر میں جب وہ جا رہا ہو رخصت ہو رہا ہو پھر میں اس وقت تو ان کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ جب ہم سے مہمان جدا ہو رہا ہو کم از کم اس وقت تو اس کو راضی کر کے بھیجیں، تاکہ وہ کہے آنے کا چل ٹھیک ہے وقت گزر گیا، چل جانے کا خیال رکھ لے کہ جب میں جا رہا تھا میزبان نے اچھے طریقے سے میرا خیال رکھا اور مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ آیا۔ حضور کا فرمان ہے جب مہمان آئے اسے چھوڑنے کے لیے اپنے دروازے تک جانا چاہیے۔ آپ اور میں غور کریں اس ماہ مقدس، اس عظمت والے مہینے جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم اس کی جدائی کو کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آج بھی ہمارے سینوں میں وہ ماہ رمضان کی لذت ہے اور محسوس ہو رہی ہے؟ کیا آج بھی ہم ویسا فیل کر رہے ہیں جیسے پہلے ماہ رمضان میں ہی وقت گزار رہے تھے؟ کیا آئندہ ہمارے دل کے اندر یہ ارادہ کیا ہے کہ ماہ رمضان جانے کے بعد بھی ہم نہ قرآن چھوڑیں گے، نہ نماز چھوڑیں گے، نہ نبی کا فرمان چھوڑیں گے، نہ حضور کی ذات پر درود چھوڑیں گے؟ فرمایا نہ ہی جیسے مسجد کو وقت دے رہے تھے ویسے دیں گے، فرمایا ویسے ہی نماز کا اہتمام کریں گے، ویسے گھر کے اندر اخلاق کا انتظام کریں گے، ویسے ہی اس ماحول کو قائم رکھیں گے جو ہم نے ماہ رمضان میں ماحول بنایا تھا۔ اگر آپ نے پختہ ارادہ کیا ہے ایسے ہی گزاریں گے تو مبارک ہو۔ ماہ رمضان آئے ماہ رمضان والا لباس پہن لیں، ماہ رمضان جائے وہ لباس اتارے اور دوسرا پہن لیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ فرمایا مومن جیسے اندر سے ہو ویسے باہر سے ہو، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں مومن کا اندر جو ہے نا وہ ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آج آپ اور میں غور کریں، ہر بندہ اپنا موازنہ کرے، غور و فکر کرے، کیا جس طرح ماہ رمضان گزارنے کا حق تھا ویسے گزارا ہے؟ جس طرح ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا حق تھا ویسی عبادت کی ہے؟ جس طرح مسجد کو آباد کرنے کا حق تھا ویسے آباد کیا ہے؟ کیا سارے لوگ شام کے وقت گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ گئے تھے؟ نہیں۔ کیا جیسے کام کر رہے تھے کام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ ماہ مقدس ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم کام کم کر دیں گے عبادت زیادہ کر دیں گے، ہم مال کمانا کم کر دیں گے اعمال کمانا زیادہ کر دیں گے؟ کیا ہم نے ویسے محنت کی ہے؟ حقیقتاً ہم نے ویسے محنت نہیں کی جیسے ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا حق تھا۔ پھر میرا شاہ رحمۃ اللہ تعالی اسی آیات کے ضمن میں جو آیات میں نے اپنی موضوع سخن بنایا ہے، پھر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالی سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے دیکھا نماز کا وقت آ گیا۔ جیسے نماز کا وقت آیا تو آپ نے کہا سواری روک دو، پہلے نماز ادا کرتے ہیں پھر آگے سے سفر شروع کریں گے۔ تو جو ساتھ سفر کرنے والے تھے وہ کہنے لگے ہماری منزل قریب ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ کر پھر نماز ادا کر لیں گے، ابھی نماز کا وقت بھی ہے، ہم نماز ادا کر لیں گے، نماز کا وقت بھی ہے اور ہماری منزل بھی قریب ہے۔ تو آپ نے کہا خاموش ہو گئے۔ یاد رکھنا جہاں زیادہ لوگ ہوں
جہاں زیادہ لوگ ہوں ان کی بات مانی جائے گی. اگر ایک بندہ تکلیف میں ہے 10 بندے تکلیف سے بچ سکتے ہیں تو ان 10 کو بچانے کی کوشش کریں گے. اس 10 کو عذاب میں ڈال کر ایک کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے. پیر میران شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. فرماتے کچھ ہی سفر کیا تھا, غور کرنا, کچھ ہی سفر کیا تھا کہ اس گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا. فرماتے ہیں گاڑی کا نقصان ہوا اور جو ساتھ سفر کر رہے تھے ان کا بھی نقصان ہوا اور جانی نقصان سے اللہ نے بچا لیا. تو آپ نے جواب دیا خوبصورت. پیر میران شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے بلا عذر اور بلا وجہ نماز کو دیر سے پڑھنا, نماز میں تاخیر کرنا, یہ ہمارے لیے نقصان ہے. اور بہت سارے لوگ بھی مسئلہ اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے لگ جاتے ہیں. جی مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا بہار شریعت اٹھائیں کتاب, اس کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے. جب کوئی عالم مسئلہ بیان کر رہا ہو, مسئلے کی نوعیت کو سمجھے, جب کوئی عالم مسئلہ بیان کر رہا ہو اور لوگ آ جائیں, وقت مکمل ہو جائے, تو اس کو اجازت ہے نماز کو دیر ہوتی ہے ہونے دے, نماز میں تاخیر ہوتی ہے ہونے دے. فرمایا پہلے وہ مسئلہ مکمل بیان کرے, نماز بعد میں ادا کرے, گنہگار نہیں ہوں گے. یعنی کچھ لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ بات تو ٹھیک ہے, بزرگوں کا قول ہے, سچ ہے کہ نماز بلا عذر تاخیر نہیں کر سکتے, وقت پر ادا کی جائے. اور قرآن بھی کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت پر ادا کرو. فرماتے جب مسئلہ بیان کر رہا ہو, بلکہ یہاں تک لکھا ہے نماز جاتی ہے تو جانے کے مسئلہ بیان کرے. یعنی مسئلہ اتنا اہم اور ضروری ہے, دین سمجھنا سیکھنا اتنا ضروری ہے. فرمائے نماز جاتی ہے, نماز کا وقت گزرتا ہے, گزرنے دے, اس مسئلے کو مکمل بیان کریں, نماز بعد میں ادا کریں. ہمیں اس مسئلے سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں, دین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے, مسئلہ اہم ہے, نماز میں تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جب ان علماء کے سامنے میک آ جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, میک کے ساتھ چپک جاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, وقت جاتا ہے جاتا رہے, وقت گزرتا ہے گزر جائے. ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نماز نہیں پڑھنی, نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. جب ہمیں شریعت اجازت دے رہی ہے, ہم کسی کی طبیعت پر نہیں چل سکتے بلکہ نبی کی شریعت پر چلیں گے. پیر میران شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے فرمایا یاد رکھو بلا عذر نماز میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے, اس لیے ہمارا نقصان ہوا ہے. ہمارے پاس وقت بھی تھا, جگہ بھی تھی, ٹائم بھی تھا. فرمایا ہم اسی وقت نماز پڑھ لیتے, پھر آگے سفر شروع کر دیتے. فرماتے ہیں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ ایک شہر کے اندر تشریف لے گئے, وہاں پہنچے, آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. آج تو ہم نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اور شیخ سعدی نے خوبصورت واقعہ لکھا ہے, دل کے کانوں سے سننا. آپ کہتے ہیں ایک بندے کو نا ہیرا ملا, ہیرا, اس نے وہ ہیرا اٹھا کر گدھے کے گلے میں باندھ دیا. وہ جا رہا تھا تو آگے جو ہیرے کو پہچاننے والا تھا, غور کرنا تھوڑا سا, جو ہیرے کو پہچاننے والا تھا تو اس نے دیکھا, اس نے کہا یار یہ ہیرا بیچنا ہے, یعنی 5 لاکھ کا ہیرا تھا. اس نے کہا میں آپ کو 5,000 دوں گا. آج بھی مسلمان الحمدللہ دیکھے کہ جیسے ماہ رمضان آیا تھا, حکومت نے تو مہنگائی کی تھی جو تھی, اور آگے بیچنے والوں نے اپنی طرف سے مال جمع کر لیا تھا. پہلے ذخیرہ اندوزی کرنا ہماری شریعت میں ناجائز ہے.
درست نہیں ہے یہ کام. مال پہلے سے جمع کر لینا پھر مہنگا کر کے بیچنا. مہنگا کر کے بیچنا ہماری شریعت میں یہ کام جائز نہیں ہے. فرماتے آپ بیمار ہو گئے, بیمار بھی اتنے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کو ہوش نہیں تھا. جب آپ کو ہوش آیا آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی. نماز قضا ہو گئی, جیسے ہوش آیا آنکھیں کھولی, پہلے پوچھا بتاؤ نماز کا وقت ہے؟ آپ نے کہا حضور نماز کا وقت تو ختم ہو گیا, قضا ہو گئے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, آپ رونے لگے. فرمایا حضور کوئی پریشانی ہے, تکلیف زیادہ ہو رہی ہے, ہمیں بتائیں ہم آپ کا علاج کراتے ہیں. تو آپ نے کہا سب سے بڑی تکلیف مجھے جو ہو رہی ہے, فرمایا وہ یہ ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے. آج تو مسلمان ذرا برابر بھی پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے, ان کی نماز قضا ہو جائے کوئی پریشانی نہیں ہے. جب کوئی مال ڈوبنے لگے تو پھر روتا ہوا نظر آتا ہے. فرماتے آپ رونے لگے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میری نماز قضا ہو گئی. انہوں نے کہا حضور شریعت کے اندر اجازت ہے, جب بندہ ہوش میں بھی نہیں ہے, بے ہوش ہے, اس پر اس وقت شریعت لاگو نہیں ہے, شریعت اجازت دیتی ہے. فرمایا جب ہوش آئے وہ قضا نماز پڑھے گا, اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی, اس پر اسی پر عذاب نہیں ہوگا, اس وجہ سے کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں تھا. آج جو بندہ نماز چھوڑتا ہے کیا یہ ہوش میں نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے کام کی وجہ سے نماز چھوڑ لیتا ہے, اسے نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے, یہ جانتا ہے. فرماتے ہیں آپ نے کہا حضور جب شریعت اجازت دے رہی ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نے جو جملہ کہا وہ جملہ دل کے کانوں سے سنے. آپ نے کہا فرمایا آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہ گیا ہوں. کبھی غور و فکر کیا ہے کہ آج آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ آپ نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. معلوم ہوا کتنی حاضری رب کی بارگاہ میں لگنی تھی, جس وجہ سے آج ہم محروم ہو گئے اور ہمارے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے, پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں ہے. اور یاد رکھنا یہ جو مہینہ جا رہا ہے, رب کی بارگاہ میں جا کر آپ کی اور میری شکایت کریں. کتنے لوگ ہیں, اگر سائنس نے کوئی آلہ بنایا ہوتا نا, خدا کی قسم کوئی ایسا آلہ ہوتا کہ بندے کو اس کے اندر رکھا جاتا اور پتہ چل جاتا کہ بندے نے ماہ رمضان میں گناہ چھوڑے ہیں یا نہیں چھوڑے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ماہ رمضان میں مکمل گناہوں کو چھوڑ دیا. ہر بندہ ماہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا تھا. کتنے لوگ ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جیسے بتائے کہ گھر میں ان کا اخلاق قرآن کے مطابق ماہ رمضان میں گزارا. گھر تو دور کی بات ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا ہم نے وہی رویہ اختیار کیا؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے وہی رویہ اختیار کیا جو سبق جو درس ہمیں قرآن نے دیا تھا, کیا قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے؟ اور ایک واقعہ خوبصورت مجھے یاد آیا. حضرت ابو حفص بن سالم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا توبہ کا سبب پوچھا گیا. بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں جنہوں نے روزے نہیں رکھا بلکہ ایک روزہ چھوڑ دینا, ساری زندگی روزے رکھتا رہے, اس روزے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور یاد رکھنا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر تھی ماہ رمضان میں, آپ نے یہ غفلت میں گزار دیا. جب یہ ماہ رمضان رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا اس وقت ہمیں پتہ چلے گا. جب یہ ماہ رمضان رب کی بارگاہ میں جا کر آپ سے میری شکایت کرے گا, کہے گا یا اللہ آپ کی مخلوق نے میرے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا فرمایا جو رکھنا چاہیے تھا. رب تعالیٰ کی رحمت آوازیں دے دے کر کہہ رہی تھی ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ میں تو دکان پہ بیٹھا تھا. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ میرا وقت تو ہوٹل پہ گزر رہا تھا. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ میں تو کسی کی غیبت میں مبتلا تھا. فرمایا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ فرمایا میں تو لوگوں کو اپنا دکھڑا سنا رہا تھا. فرمایا اللہ کی رحمت آوازیں دے کر کہہ رہی تھی یہ جو رات آنے والی آج کی چاند رات کیسے گزارنی ہے.
हर रोज सहरी के वक्त मेरा रब, तफसीर रूहुल बयान में बाबा ने लिखा है, फरमाया सहरी के वक्त 10 लाख लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। और जब आज आखिरी दिन है, 30 दिन का हिसाब लगाए, फरमाया जितने लोगों की पूरे माह रमजान में अल्लाह ने बख्शिश की है, इस एक रात में उससे ज्यादा लोगों की बख्शिश होती है। और फरमाया ये रात जो है लैलतुल जायजा कहा जाता है, लैला रात को जायजा इनाम वाली रात को कहा जाता है। यही जो इनाम वाली रात क्यों कहा गया? फरमाया शैतान जो है ना कैद होता है, छूट जाएगा, शैतान छूटेगा, फरमाया वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा, सारे चेहरे जमा हो जाएंगे, सरदार क्यों चीख रहा है? चीखने की वजह वो कहेगा आज रात अल्लाह ने अपने मखलूक की बख्शिश फरमा दी। फरमाया बख्शिश होनी है, तुम इनको मस्जिद से निकालो। गौर करना, शैतान छूट रहा है, मुसलमान कहता है मैं शरीयत से छूट रहा हूं। वो ऐसे निकलता है मस्जिद से, उसकी नमाज भी गई, कुरान भी गया, इखलास भी गया, फरमाया वो सखावत भी गई, तमाम चीजें छोड़कर छूटता शैतान है, जहां मुसलमान छूट जाता है, शरीयत से निकल जाता है, बेलगाम हो जाता है। रात इबादत में गुजारनी चाहिए थी, ये इनाम वाली रात थी, वो बाजार में गुजारता है। जो काम पूरा महीने नहीं करता इस रात को करता है, कहते आज जाऊंगा। बहुत सारे नौजवान हाथ जोड़ के अर्ज करते हो, नाराज भी ना होना, बहुत सारे नौजवान तो बस इसलिए जाते हैं, पर मैं किसी को बहन को छोड़ेंगे, किसी को बेटी को छोड़ेंगे, हाथ लगाएंगे, रश हो जा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, इस हाल में मरेंगे हम। इनाम की रात, बख्शिश की रात, मेरे रब के नाम पे आवाजें दे रही होती है, और नौजवान जो है वो अपना सारा वक्त बाजार में गुजार रहा है। और सुबह फिर सुबह होती है, ये जो सुबह होगी ना, ये सुबह भी रहमत और बरकत वाली है। रब फरमाता मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, रब फरमा रहा है, फिर मैं है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रात? और क्या रहता है अलामा साहब भी सब दुआ करना, यार रब कह रहा है, सखी न्याज में है, वो खुद कह रहा है जो मांगना मैं देने के लिए तैयार हूं। आज बंदा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके पास तो दुआ मांगने का वक्त नहीं है। बहुत सारे बल्कि हुजूर का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं मोमिन जब मस्जिद में आता है सुकून पाता है। बहुत सारे लोग जब मस्जिद में आते हैं बल्कि वो तो उलझन में आ जाते हैं। फिर आप गौर करें कि मोमिन है या मुसलमान है। गौर करना, जब मस्जिद में हमें तकलीफ होने लगे, परेशानी होने लगे, खारिश होने लगे, तकलीफ होने लगे, कपड़ा सीधा करने लगे, दाएं बाएं हमारी नजर उठने लगे, फिर गौर करना क्या हमारे सीने में जो दिल है वो मोमिन का है। फरमाते मुफस्सिरीन किराम ने खूबसूरत वाक़या लिखा, बेशुमार इनाम आज की रात और आज के दिन के बारे में है। तो बेशुमार लोगों की बख्शिश होती है। जब मजदूर